کہ میں جو ہوں سنگل پیرنٹس ہوں. آئی ایم سنگل پیرنٹس. آئی موو مائی فیملی الون. گھر سے نکلنے کے بعد سارے جینٹس ہی ٹکراتے ہیں، چاہے وہ سبزی والے ہوں، فروٹ ہوں والے ہوں، میری جاب ہو، میرے بچوں کا ایجوکیشن ہے، جو بھی ہے وٹ ایور. تو جی جی ایسی عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ مطلب وہ جہنمی ہے؟ السلام علیکم بہن، کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ وعلیکم السلام. میں فاطمہ رضوی فرام پاکستان، کراچی. جی السلام علیکم سسٹر، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے. آپ کے بعد میں مولوی خلیل صاحب کو لے لوں گا، علامہ خلیل صاحب کو. جی بات کریں سسٹر، کس موضوع پہ بات کرنی ہے آپ نے؟ اچھا میں ہلو. جی جی بات کرتے جائیں سسٹر. جی میں آپ سے کچھ سوالات لے کر آئی ہوں. ایک تو سب سے پہلے کہ میں جو ہوں سنگل پیرنٹس ہوں. آئی ایم سنگل پیرنٹس. آئی موو مائی فیملی الون. تو جی جی مجھے یہ چیز سوچ کر اس چیز کا کانشیس رہتی ہوں کہ محرم نامحرم جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ آپ نامحرم سے تو بات بھی نہیں کر سکتے ہیں ہنس کے، اور یا جیسے بھی. تو میری تو زندگی میں زیادہ تر جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ گھر سے نکلنے کے بعد سارے جینٹس ہی ٹکراتے ہیں، چاہے وہ سبزی والے ہوں، فروٹ ہوں والے ہوں، میری جاب ہو، میرے بچوں کا ایجوکیشن ہے، جو بھی ہے وٹ ایور. تو جی جی ایسی عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ مطلب وہ جہنمی ہے یا وہ واجب نہیں نہیں القتل ہے؟ نہیں نہیں نہیں. دیکھیں درجات کیا ہیں؟ خاتون، دیکھیں جو قرآن میں ہے، جو سنت میں ہے، جو حدیث میں ہے، خواتین کے لیے یہ ہے ان کے پردے کا ہوں. کہ وہ نامحرم وہ ہیں جن کے ساتھ وہ شادی کر سکتی ہے. یعنی چچا کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، وہ محرم ہے. بھتیجا آپ کا محرم ہے. جن لوگوں کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے وہ نامحرم ہے. جن کے ساتھ شادی آپ کا ناممکن ہے، مثلا آپ کا بیٹا ہے، آپ کے والد صاحب ہیں، ماموں صاحب ہیں، جن سے شادی نہیں ہو سکتی، یہ محرم ہے. جو لوگ نامحرم ہیں ان سے آپ نے بال چھپانے، چہرہ چھپانا واجب نہیں ہے. ہاتھ جہاں تک آپ کڑیاں پہنتی ہیں، وہ ایریا جہاں پہ کڑی ظاہر ہوتی ہے وہ بھی چھپانا اس کا ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ چھپانا ضروری ہے. اچھا، یہ چیزیں چھپانا ضروری ہے. اب چہرے پہ میک اپ بھی ہو، یہ قرآن کی آیت ہے، احادیث یہی کہہ رہے ہیں کہ چہرے کا میک اپ عورت کے لیے چھپانا ضروری نہیں ہے نامحرم سے. اس کے علاوہ کپڑے اگر خوبصورت کوئی عورت پہنا چاہے، جب کپڑے میں جتنا بھی وہ خوبصورت کپڑا، مثلا رنگیلا کپڑا، اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے وہ کہ ایسا کپڑا نہ پہنے جو عرف میں وہ بے حیائی کہلاتا ہو. بے حیائی والے مثلا کپڑا اس نے وہ ایسا پہنا کہ اس میں ہے ہی بے حیائی، مثلا ایسے اس کے جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، گرچہ کپڑا پہنا اس نے لیکن جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، جو عرف میں اس کو بے حیائی کہا جاتا ہے، تو یہ پہنا حرام ہے. اس کے علاوہ یہ جائز ہے عورت کے لیے. اس کے علاوہ جو چیز عورت کے لیے جائز نہیں ہے، کسی نامحرم کے لیے خوشبو لگانا. نامحرم کے لیے آپ خوشبو نہیں لگا سکتے. اب یہ باتیں پردے کی ہوگی. اب جہاں تک بات کرنے کا تعلق ہے، آپ کسی بھی شخص سے بات کر سکتی ہیں، چاہے وہ ہندو ہے، مسلمان ہے. آپ اگر کوئی شخص باہر جاتی ہے، سودا لینے جاتی ہے، یا کوئی اسکول میں کام کرتی ہے، یا جہاں جاب کرتی ہے، وہاں پہ بات کرنا پڑتا ہے. یہ حرام نہیں ہے کسی سے لیکن بہرحال دیکھیں، مرد کے لیے بھی حیا واجب ہے. حیا ایک ایسا باؤنڈری ہے کہ اس کا تعین انسان کا ضمیر، انسان کا وجدان، آپ کے کانشنس کرے گی. ٹھیک ہے نا؟ مرد کو بھی بحیا رہنا ہے، عورت کو بھی بحیا رہنا ہے. جہاں بھی انسان کام کرتا ہے یا کرتی ہے، یا وہ پارک چلی جاتی ہے، یا سبزی لینے جاتی ہے، یا گوشت لینے جاتی ہے، یا بس میں سفر کر رہی ہوتی ہے، تو بہرحال ہر حالت میں یہ پردے کے ساتھ ساتھ اس ہر شخص کے گفتگو میں، ہر شخص کے تخاطب میں، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، اس میں حیا کا اس نے لحاظ رکھنا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں واجب ضروری ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں میری بہن. میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ہمارے مولا مشکل شاہد ہو جہاں حضرت علیہ السلام کیونکہ شہید ہیں، تو شہید کو ظاہر سی بات ہے جو شہید ہیں وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن ہوں. قرآن کی آیتوں کے حساب سے وہ زندہ ہیں اور وہ رزق پا رہے ہیں. لیکن تو کیا ان سے دعائیں مانگنا اور ان کے جو ہے واسطے وسیلے سے دعا مانگنا یہ جائز ہے یا اللہ کے ساتھ شرک اس کو کانسیپٹ کیا جائے گا کہ تو تو نہیں آتا یہ سب کچھ؟ جی، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آ، دیکھیں میری بہن، یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ واسطے دینا تو کوئی اس کو منع نہیں کرتا نا. واسطہ ان کے واسطے سے آپ اللہ سے طلب کریں، یہ تو وہابی بھی اس کو منع نہیں کرتا ہے.
لیکن خود اہل بیت علیہ السلام سے طلب کرنا یہ کسی نہ شیعہ کے پاس کوئی حدیث ہے نہ قرآن میں کوئی آیت ہے کہ یہ حرام ہے یا شرک ہے. تو جو لوگ اس کو شرک قرار دیتے ہیں، یہ خلیل احمد صاحب سے ہماری گفتگو ہو چکی ہے 1-2 دفعہ، ان کے علماء نے کہا کہ یہ نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کے صرف غلط ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے تو شرک ہے. تو یہ غلط ترجمہ ہے. القرآن کی آیت یہ ہے، قرآن کے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے تو شرک ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لذا یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے میری بہن کہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث، روایات، زیارات میں یہ بات بہت کثرت سے آپ کو ملتا ہے کہ آپ نے اہل بیت علیہ السلام سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان سے اپنے حاجات طلب کرنا، یہ مستحب ہے. حاجات چاہے وہ دنیا سے چلے گئے ہوں، ان سے اپنی حاجت طلب کرنا یہ اچھی بات ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے متعدد روایات میں، زیارات کے آداب میں یہ مذکور ہے. بہرحال تھینک یو میرے سسٹر. اب آپ کے سوالات کا بڑا شکریہ.